السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذی الحج کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا اور پہلے 10 دن کی فضیلت یقیناً آپ جانتے ہوں گے۔ اپنے فرائض کے معاملے میں محتاط رہیں، ذکر اذکار کریں، تکبیرات کثرت سے پڑھیں اور دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ تاریخ پاکستان کا آج ہی آپ کا تیسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد کیسے ہوئی اور اسلام یہاں پہ کیسے پھیلنا شروع ہوا، اور اس میں صوفیہ کا کردار خاص طور پہ ہم نے دیکھا۔ دوسرا لیکچر جو تھا وہ تحریک پاکستان کے پس منظر پہ مبنی تھا، یعنی پاکستان کی تحریک جو ہے وہ کیسے شروع ہوئی اور اس میں کن لوگوں نے اہم کردار ادا کیا اور اس میں کیا نظریات کار فرما تھے۔ اس میں ہم نے نظریہ پاکستان کو ڈسکس کیا۔ آج جو ہم بات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ قائد اعظم کے حوالے سے ہے۔ قائد اعظم کا حصول پاکستان میں کیا رول تھا اور انہوں نے جد و جہد حصول پاکستان میں کیا کردار ادا کیا اور انہوں نے کس طرح سے اس جد و جہد کو آگے بڑھایا اور پاکستان کو حاصل کرنے میں کس طرح سے کامیاب ہوئے، یہ آج ہم نے ڈیٹیل میں دیکھنا ہے۔ یہ آج آپ کا اس چیپٹر کا فرسٹ چیپٹر کا لاسٹ لیکچر ہے۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ تاریخ پاکستان پہ جائیں گے، مطلب یہ کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد کون سے مسائل درپیش ہوئے۔ تو قائد اعظم کے ابتدائی حالات کے حوالے سے آپ بہت بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ سندھ مدرسۃ الاسلام سے انگلستان گئے، بیرسٹری کی تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں یہ بتاتی چلوں کہ اس زمانے میں جیسے ڈاکٹری کے حوالے سے بڑا کریز ہوتا ہے، ایسے ہی لوگوں میں قانون کی تعلیم کے حوالے سے بڑا کریز ہوا کرتا تھا۔ تو یہ بیرسٹری کی تعلیم کے لیے انگلستان گئے اور جب یہ واپس لوٹے تو تب سے انہوں نے میدان سیاست میں قدم رکھا۔ تو سیاست میں مسٹر جناح کی دلچسپی کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت شروع ہوئی جب وہ ابھی انگلستان میں مقیم تھے اور وہاں پہ مشہور کانگریسی لیڈر دادا بھائی نورو جی نے ہاؤس آف کامنز کا انتخاب لڑا تھا۔ تو جناح ان کے لیے کارکن کا کردار ادا کرتے رہے اور یہ کارکن جو تھے ان کی قابلیت سے یہ کانگریسی لیڈر جو ہے یہ بھی متاثر ہوا۔ وطن جب آپ کی واپسی ہوئی، یعنی بر صغیر واپسی ہوئی، تو آپ نے کانگریس ہی کے پلیٹ فارم سے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1885 میں ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ تشکیل پا چکی ہے، جو کہ انگریزوں کے انیشیٹو سے ہی تشکیل پائی، اور اس کا مقصد جو ہے وہ بر صغیر کے جو مقامی لوگ تھے ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا تاکہ وہ اپنے مطالبات کو اور اپنی بات کو بہت آسانی سے حکومت تک پہنچا سکیں۔ تو کانگریس کے پلیٹ فارم سے ہی انہوں نے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جو نمائندہ جماعت تھی مسلم لیگ، یا مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیوں قائم نہیں کیا؟ تو اس میں یہ بات تھی کہ سر سید احمد خان نے بہت شروع میں جب کانگریس بنی تھی تو اس ٹائم تحریک علی گڑھ اپنے عروج پہ تھی اور علی گڑھ مکتبہ فکر کے سیاستدان جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کو منع کیا کہ آپ ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کسی سیاسی پارٹی میں اپنا رول پلے کر سکیں۔ تو اس بنا پہ سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا تھا مسلمانوں کو۔ تو اس وجہ سے، اور پھر یہ کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی علی گڑھ مکتبہ فکر کا یہ جو پہلا بیچ تھا علی گڑھ کا، یہ ویسے بھی برطانیہ سے وفاداری کی پالیسی پہ جو ہے وہ کار فرما تھا، اور ہندو انڈین نیشنل کانگریس میں چونکہ شامل تھے تو یہ اپنی جارحانہ سرگرمیوں کا آغاز کر چکے تھے۔ تو کانگریس جو ہے وہ ایک متحرک پارٹی قائد کو لگی اور انہوں نے اسی میں شمولیت اختیار کی۔
1906 میں دادا بھائی نورو جی جو کہ کانگریس کے صدر تھے اور ان کے پرائیویٹ سیکریٹری مسٹر جناح تھے، ان کو کانگریسی لیڈر گوکھلے کی روش سب سے زیادہ پسند آئی۔ گوکھلے کے حوالے سے یہ بتاتی چلوں کہ یہ شخص جو ہے یہ معتدل مزاج تھا، یعنی انتہا پسند نہیں تھا بلکہ معقولیت اور رواداری پہ مبنی اس کی پالیسی تھی، تو اس شخص سے جناح متاثر ہوئے۔ 1909 میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک نیا ایکٹ آیا تھا، اور 1909 میں جو انتخابات ہوئے اس میں مسٹر جناح بمبئی کی مسلم نشست سے مرکزی قانون ساز کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ 1909 کی اصلاحات جو تھیں ان میں مسلمانوں کے لیے قابل جو اٹریکشن بات تھی، یعنی جس سے مسلمان متاثر ہوئے، وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا جو مطالبہ تھا جداگانہ طرز انتخاب کا اس کو تسلیم کر لیا گیا تھا، لیکن 1909 کی اصلاحات کے اسی پہلو کو قائد نے قومی تحریک کے لیے مضر قرار دیا، وہ اس کو نقصان دہ سمجھتے تھے۔ بہرحال ان کا پہلا انتخاب اسی وجہ سے ہوا، اور مرکزی مجلس قانون ساز میں بھی آپ نے اپنی جرأت، عقل مندی اور دستور سے جو واقفیت کا سکہ تھا وہ منوایا۔ اس کے بعد آپ کو کونسل کا ممبر نامزد کیا گیا وائسرائے ہارڈنگ کی طرف سے، اور مسلم اوقاف کے بارے میں انہوں نے ایک مسودہ قانون کو پاس کرایا۔ پھر ایک جو کانگریسی وفد گیا اسی دوران 1913 میں، اس وفد نے مزید اصلاحات کا مطالبہ کیا تھا، تو اس وفد میں بھی آپ شامل تھے۔ قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا تھا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 1917 میں ایک معاہدہ کروایا تھا قائد اعظم نے، جو کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تھا، یعنی کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان تھا، تو اس بنا پہ قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ تو محمد علی جناح کی سیاست کو اگر دیکھا جائے تو دو بنیادی اصول تھے اس کے، یعنی اس زمانے میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، پہلا ہندو مسلم اتحاد اور دوسرا ملک کی آزادی کی جدوجہد۔ یعنی اس ٹائم تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم کا موقف یہ تھا کہ بر صغیر سے انگریزوں کو نکالنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے پنجے یہاں پہ جما چکے تھے، اور انگریزوں کو یہاں سے نکالنے اور اس ملک کی سیاست کو اپنے ہاتھ میں لینے کا صرف ایک طریقہ تھا قائد کے خیال میں، اور وہ تھا تمام اقوام کا متحد ہو جانا۔ اس بنا پہ وہ ہندو مسلم اتحاد کی بھی کوشش کر رہے تھے، اور اس اتحاد کے لیے مشترکہ اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ 1913 میں آپ مولانا محمد علی جوہر کے آمادہ کرنے پہ مسلم لیگ کے بھی رکن بن گئے، یعنی کانگریس کے بھی رکن تھے اور مسلم لیگ کے بھی رکن بن گئے۔ محمد علی جوہر جو ہیں وہ کانپور کی مسجد کے سانحے پہ احتجاج کرنے کے لیے وہاں مقیم تھے۔ تو 1913 کے اجلاس میں اپنے دستور میں مسٹر جناح کے زیر اثر مسلم لیگ نے تھوڑی ترمیم کر لی تھی، اور وہ حکومت خود اختیاری کو اپنا مقصد بنا لیا تھا۔ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے، جو کوٹیشن اس میں یعنی ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ زیر سایہ تاج برطانیہ آئینی وسائل سے ایک ایسا طرز حکومت خود اختیاری حاصل کرنا جو ہندوستان کے لیے موزوں ہو، اور مذکورہ بالا مقصد کے حصول کے لیے من جملہ دوسری باتوں کے ہندوستان کے لوگوں میں عوامی خدمت کا ذوق پیدا کر کے اور مختلف گروہوں کے درمیان تعاون قائم کر کے موجودہ انتظام حکومت میں مستحکم اور مسلسل اصلاح کی جائے، یعنی موجودہ نظام حکومت جو ہے اس میں خود مختاری جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے۔ ہندو مسلم اتحاد کے اس سفیر نے کانگریس اور مسلم لیگ کو قریب لانے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے۔ 1915 میں دونوں تنظیموں کا اجلاس بمبئی میں منعقد ہوا، اس میں کانگریسی جو ہیں متعصب ہندو یہ لوگ بھی تیار ہو گئے کہ ہم اتحاد کریں گے۔ 1916 میں میثاق لکھنؤ پہ دستخط بھی ہو گئے، اور اگلے 10 سال کے لیے ہندو مسلم اتحاد کا یہ ایک ذریعہ بن گیا۔
لیکن اس کے بعد جو تحریکیں شروع ہوئیں، تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت، یہ ایسی طاقتور تحریکیں تھیں جنہوں نے برطانوی استعمار کی یہ جو عمارت تھی اس کی جڑیں ہلا دیں۔ اس کے بعد محمد علی جناح نے جو ایک اہم کام کیا وہ ہوم رول لیگ میں شرکت تھی۔ قائد اعظم بیسیکلی ان قائدین میں سے تھے جو دستوری جدوجہد پہ ایمان رکھتے تھے۔ تو انہوں نے مسز اینی بیسنٹ نے ایک تحریک شروع کی تھی ہوم رول لیگ کی۔ یا آپ کو شارٹ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ ہوم رول لیگ جو ہے وہ کب شروع کی گئی اور اس کو کس نے شروع کیا؟ تو یہ مسز اینی بیسنٹ نے شروع کی تھی، اور یہ تحریک جو ہے اس میں رائے عامہ کو ہوم رول یعنی داخلی خود مختاری دی جائے، تو یہ اس کا مقصد تھا۔ بعد میں اسی پارٹی کو گاندھی نے سوراج کا نام دیا تھا، اور مسٹر جناح اس کی بمبئی کی شاخ کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ تو اس وقت ہندوستان کے سیاسی سین پہ سب سے زیادہ مؤثر یہ تحریک نظر آتی ہے۔ انڈر ہز چیئرمینشپ دا بامبے branch of the Home Rule League became the most powerful limb of the organization, which at the time dominated the Indian scene. یعنی اس ٹائم یہ انڈین سیاست جو ہے اس کے مین پیج پہ یہی پارٹی جو ہے یہ سب سے زیادہ مؤثر نظر آتی ہے۔ تو بمبئی کے جو عوام تھے، یعنی بمبئی سے ریٹائر ہونے والے گورنر ولنگٹن کا میموریل تعمیر کرنے کی محمد علی جناح نے اس وقت بہت مخالفت کی، کیونکہ ولنگٹن کا جو عہد حکومت تھا وہ آمرانہ تھا، ڈکٹیٹرشپ یعنی اس کی طبیعت میں تھی۔ تو اس لحاظ سے جو ایجیٹیشن شروع ہوئی وہ ان تحریکوں کا نقطہ آغاز تھا، اور عوام اس وقت ان کی جرأت سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے جناح میموریل ہال جو ہے وہ تعمیر کرایا۔ 1920 تک جناح اسی تنظیم میں شامل رہے، اور اس دوران گاندھی جی جو ہیں افریقہ سے ہندوستان آ چکے تھے۔ گاندھی اور جناح جو ہیں ان کا موقف بالکل چینج تھا، لیکن یہ ہے کہ گاندھی چونکہ ان کا مزاج ایسا تھا کہ وہ دستوری پابندیاں قبول نہیں کرتے تھے، اور جناح کے بارے میں آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ وہ دستوری جدوجہد پہ ہی یقین رکھتے تھے، اس لیے جناح ہوم رول لیگ سے یا سوراج سبھا سے مستعفی ہو گئے۔ اس کے بعد قائد اعظم نے رولٹ ایکٹ میں شمولیت اختیار کی۔ 1919 میں رولٹ ایکٹ پاس کیا گیا، تو قائد اعظم نے اس میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی، قائد اعظم نے اس کی شدید مخالفت کی تھی، کیونکہ یہ رولٹ ایکٹ جو ہے وہ عوام کے خلاف تھا، یعنی عوام پہ سختی پہ مبنی ایک قانون بنایا گیا تھا، اور آپ نے اس بل کی شدید مخالفت کی تھی، اور اعلان بھی کیا تھا ساتھ یہ کہ یہ جو بل ہے اس کی مثال کسی مہذب ملک میں نہیں ملتی، اور اسی بنا پہ انہوں نے 28 مارچ 1919 کو جب بل پاس ہوئے صرف 4 دن ہوئے تھے کونسل کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس سے ہندوستان میں جو رد عمل ہوگا اس کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو ان کی بات سچ تھی، کیونکہ رولٹ ایکٹ کے ہی نتیجے میں جلیانوالہ باغ کا سانحہ ہوا، جو میں آپ کو ڈیٹیل میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک جلسہ ہوا تھا جلیانوالہ باغ میں، تو وہاں پہ بے دریغ گولیاں چلائی گئیں، اور جو لوگ بچ گئے انہیں یہ کہا گیا کہ آپ پیٹ کے بل رینگ کے آپ یہاں سے باغ سے نکل جائیں، اور جس کا سر ایک مخصوص حد سے اونچا نظر آیا اس کو بھی اڑا دیا جائے گا۔ تو اس قسم کا ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبداللہ ملک نے اپنے ناول اداس نسلیں میں بڑی ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے اور بڑے مؤثر طریقے سے۔ تو جلیانوالہ باغ کا واقعہ جو ہے یہ ایک بڑا یعنی دردناک قسم کا واقعہ، اگر آپ اس کو دیکھیں تو مسلم ہسٹری میں نظر آتا ہے۔ تو یہ رد عمل تھا لوگوں کا۔ پھر اس کے بعد سول نافرمانی کی تحریک چلی، تو محمد علی جناح نے اس سے بھی اختلاف کیا، کیونکہ خلافت پہ ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ بڑا واضح تھا۔ انہوں نے اپنے کلکتہ اجلاس سپٹمبر 1920 میں تحریک خلافت کی حمایت کی تھی، یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مخالف تھے، لیکن انہوں نے حمایت کی، اور انہوں نے کہا کہ پہلے رولٹ ایکٹ آیا جس کے ساتھ پنجاب کے مظالم بھی آئے، پھر عثمانی سلطنت اور خلافت کی تباہی آئی، یعنی عثمانی سلطنت کو ختم کر دیا گیا،
جو آپ کو بتایا تھا کہ 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی، اور وہ بیسیکلی ترکی کے یا خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنے کے لیے ہی تھی، اور اس کے ساتھ خلافت جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ ایک جو ہے یعنی پہلا جو تھا رولٹ ایکٹ وہ ہماری آزادی پہ حملہ تھا، اور دوسرا تحریک خلافت کا خاتمہ یا خلافت کا خاتمہ جو ہے وہ ہمارے مذہب پہ حملہ تھا۔ تو اس کے باوجود محمد علی جناح جو ہیں وہ گاندھی جی کا جو طریقہ کار تھا سول نافرمانی کا اور عدم تعاون کا، اس کے قائل نہیں ہو سکے، اور یہ ایجیٹیشن جو ہے اس پہ انہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کو ڈیٹیل میں یہاں پہ یعنی بہت ساری اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے، آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کریں گے۔ 1924 میں یعنی یہ جو تحریک خلافت چلی 1919 میں، یہ 1924 میں ختم ہو گئی، کیونکہ 1924 میں مصطفیٰ کمال پاشا نے خود ہی عثمانی خلافت ترکیہ کا خاتمہ کر دیا، اور آزاد جمہوریہ ترکیہ کا قیام عمل میں آیا، اور یہ ترکی جو ہے یا یہ وہ سلطنت تھی یا وہ یعنی اس میں علاقے شامل تھے جو اصل میں ترکی کے علاقے تھے، یعنی جو انہوں نے فتوحات کی تھی، یورپ کے علاقے جو اپنے اندر شامل کیے ہوئے تھے، مکہ ان کے ساتھ شامل تھا، حجاز، مکہ مدینہ اور حجاز، تو وہ سارے علاقے جو ہیں وہ ان سے چھن گئے۔ تو انہوں نے اصلی جو ترکی کے بہت چھوٹے میں علاقے ان کے پاس تھے ان کو اکٹھا کر کے آزاد جمہوریہ ترکیہ کا قیام عمل میں لے آئے مصطفیٰ کمال پاشا۔ تو محمد علی جناح اس سینیریو میں یہ چاہتے تھے کہ ہندو مسلم اتحاد کی فضا کسی نہ کسی طرح سے دوبارہ سے بحال ہو جائے۔ محمد علی جوہر بھی اسی فکر میں تھے، لیکن کانگریس جو ہے وہ گوکھلے کے اثر سے نکل چکی تھی، یعنی معتدل مزاج نہیں رہی بلکہ ہندو مہاسبھا کے زیر اثر آ چکی تھی، اور ہندو مہاسبھا جو ہیں وہ جارحیت پہ مبنی تھا۔ تو ملک کے طول و عرض میں ہندو مسلم فسادات بھی ہو رہے تھے، خلافت جو کمیٹی تھی یا تحریک خلافت جو تھی اس کے آفٹر ایفیکٹس بھی سامنے آ رہے تھے۔ اسی دوران شودی اور سنگٹن کی تحریکیں بھی شروع ہو چکی تھیں، تو جداگانہ انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی۔ تو یہ مسئلہ تھا جو اتحاد پسند مسلمان لیڈروں کو درپیش تھا، یعنی علی گڑھ تحریک سے جو لوگ یعنی پاس آؤٹ ہوئے علی گڑھ سے، انہوں نے جداگانہ طرز انتخاب کا موقف یعنی پکڑا ہوا تھا، اور دوسری طرف مولانا محمد علی جوہر کو اگر دیکھا جائے یا قائد اعظم کو دیکھا جائے تو یہ اتحاد چاہ رہے تھے۔ تو اس بنا پہ یہ جو اختلاف تھا یا یہ جو پوسٹ پون ہونے کی پالیسی تھی وہ جاری رہی۔ تو 1925 میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے ہندو مسلم اتحاد دوبارہ ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ محمد علی جناح ابھی تک کانگریس کے بھی رکن تھے اور کانگریس سے امید انہیں تھی، لیکن اس کے باوجود 1926 کے انتخابات کے بعد جب موتی لال نہرو نے انہیں جداگانہ طرز انتخاب کو ترک کرنے پہ آمادہ کرنا چاہا، تو آپ نے تجاویز دہلی مرتب کی، یعنی تجاویز دہلی کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں کم سے کم مسلم مطالبات پیش کیے گئے تھے، یعنی وہ چیزیں جو بیسیکلی ہمیں چاہیے تھی۔ ان تجاویز کو مسلم حلقوں میں بہت سراہا گیا، کیونکہ اس میں بیسک ضروریات جو ہیں مسلمانوں کی ان کو ہی صرف ڈسکس کیا گیا تھا۔ لیکن یہ ہے آل پارٹیز کانفرنس کا ایک اجلاس طلب کر کے ان تجاویز کی بنیاد پہ یہ مذہبی مسئلہ حل کرنا چاہ رہے تھے اور دستوری فارمولہ پیش کرنا چاہ رہے تھے قائد اعظم۔ لیکن یہ ہے کہ اگست 1928 میں عبوری طور پہ انہیں منظور کرا لیا گیا مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کر کے۔ محمد علی جناح جب انگلستان سے واپس آئے اور 1928 میں آل پارٹیز کانفرنس میں انہوں نے کچھ ترامیم کی کہ بھئی آپ اس طرح سے مسلمانوں کے لیے اسے قابل قبول بنائیں، لیکن محاسبائی ارکان کانگریس جو محاسبہ کی صحیح لونڈی بن چکی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ اب جناح جو ہیں یہ ضدی بچے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے یعنی جب یہ سارے حالات قائد اعظم نے دیکھے
تو تب انہیں اندازہ ہوا کہ اب ہمارا اتحاد جو ہے وہ ممکن نہیں رہ سکا۔ بہرحال اس کے بعد بھی قائد اعظم نے کوشش کی کہ جو نہرو رپورٹ 1928 میں آئی، اس کے نتیجے میں اس کے رزلٹ کے طور پہ، اس کے جواب کے طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات مرتب کیے، جس میں مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ بھی شامل تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ مسترد کر دیے گئے، یعنی یہ کانگریس کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ اور جب وہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور اس میں جناح نے جب بات کرنی شروع کی مسلمانوں کی، تو اس ٹائم بھی کانگریس کی ہٹ درمی جو ہے وہ وہیں کی وہیں رہی۔ تو بعد میں یہ جو مسلسل کوششیں ہوتی رہیں تو یہ بہت زیادہ مایوس ہو گئے، اور انہوں نے فروری 1938 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے تبصرہ کیا کہ میں حیران ہوں کہ میری ملی خودداری کو کیا ہو گیا تھا۔ میں کانگریس سے صلح و مفاہمت کی بھیک مانگا کرتا تھا۔ میں نے اس مسئلے کے حل کے لیے اپنی پے در پے اور مسلسل کوششیں کی، یہاں تک کہ ایک انگریز اخبار نے تانا دیا کہ مسٹر جناح کو ہندو مسلم اتحاد کی رٹ لگ گئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ 1929 میں، یعنی جب 14 نکات کو نہیں مانا گیا، اور اس کے بعد 1930 میں آپ کو پتہ ہے یہ خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا مطالبہ پیش کر دیا گیا، اس کے بعد کے حالات جو ہیں وہ قائد اعظم کے لیے اور زیادہ متاثر کن تھے۔ 1931 میں آپ کو پتہ ہے کہ گول میز کانفرنسز کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور گول میز کانفرنسوں میں سے ایک کانفرنس میں چونکہ قائد اعظم شامل ہوئے تھے، تو وہاں آپ نے دیکھ لیا کہ کانگریس جو ہے وہ کسی صورت بھی کسی بھی موقع پہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کانگریس کا وہ جو ایک جو دعویٰ تھا کہ وہ تمام ہندوستانیوں کی نمائندہ جماعت ہے، وہ ختم ہو گیا۔ تو مسلم لیگ کا اجلاس لکھنؤ 1937 جو تھا، اس میں وہ سیاستدان بھی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے جو مختلف دوسری تنظیموں کے سربراہ تھے، جیسے اس میں سر سکندر حیات خان وزیر اعلیٰ پنجاب، مولوی فضل الحق وزیر اعلیٰ بنگال، اور سر سعد اللہ خان وزیر اعلیٰ آسام۔ اس طرح سے یہ قائد اعظم کی قیادت میں متحد ہونے لگے۔ 1937 میں آپ کو پتہ ہے کہ کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں، یعنی کانگریس نے مختلف پارٹیوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ صوبوں میں اپنی وزارتیں قائم کر لیں۔ تو جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو تب ان کا اصل روپ سامنے آنے لگا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پہ سماجی، معاشی اور سیاسی دباؤ ڈالنا شروع کیا، اور ہندوستانی قومیت میں جس کا تانا بانا ہندو مذہب کی روایات سے تیار کیا گیا تھا، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ہندو مذہب میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ہر مذہب کو اپنے اندر ضم کر لیتے ہیں۔ تو اس موقع پہ مسلم قومیت کا جو احساس تھا، مسلم قومیت کی جو بات تھی، وہ کھل کے سامنے آئی، اور مسلمانوں میں مزاحمت جو ہے وہ سامنے آنے لگی۔ تو ہندوستانی زبان کے نام سے انہوں نے ہندی ترویج کی بات کی، ودیا مندر اسکیم اور واردھا اسکیم کے ہم رنگ زمینی جال مسلمانوں کو پھانسنے میں ناکام رہے۔ تو اس طرح سے یہ جو سارے اقدامات تھے، ان کے نتیجے میں قائد اعظم جو ہیں وہ اور زیادہ مایوس ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ جو کانگریسی راز تھا، اس کے اصل شکل جب عوام کے سامنے آئی تو کانگریسی لیڈروں نے قائد اعظم کو مذاکرات کے چکر میں پھانسنے کی کوشش کر دی۔ ان مذاکرات کا مقصد یہ تھا کہ قائد اعظم اپنے قومی مفادات کو قربان کر کے ہندو اکثریت کی بات مان جائیں۔ 1938 سے 1944 تک یہ مذاکرات کا دور ہے۔ 1939 میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ 1939 میں ویسے یہ جو کانگریسی وزارتیں ہیں یہ مستعفی ہو گئی تھیں، لیکن مذاکرات کا ایک دور جو ہے وہ 44 تک ہوا، اور گاندھی اس میں مذاکرات پہ زور دیتا رہا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، کیونکہ کسی بھی بات پہ لیڈر آپس میں متفق نہیں ہوتے تھے۔ محمد علی جناح بہت عرصے تک ہندو مسلم اتحاد کے سفیر رہے، اور انہوں نے اتحاد کی کوششیں کی،
لیکن یہ ہے کہ اب اس سٹیج پہ آ کے یعنی مذاکرات کا یہ جو ایک طویل سیشن تھا وہ ناکام ہوا، تو اس کے بعد محمد علی جناح جو ہیں ان پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ فرقہ وارانہ مسائل جو ہیں ان کا صحیح حل صرف اور صرف ملک کی تقسیم میں۔ تو سید حسن ریاض جو کہ بڑے مشہور رائٹر ہیں تاریخ پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی پاکستان ناگزیر تھا، سید حسن ریاض نے۔ تو انہوں نے لکھا کہ یہ حالت اب پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کی جداگانہ ریاست ہوا میں تھی، فضا میں تھی، خیالوں میں تھی، خوابوں میں تھی اور زبانوں پر تھی۔ مسٹر جناح کا یہ خاص طرز قیادت تھا کہ وہ نئی تجویز اس وقت تک پیش نہیں کرتے تھے جب تک کہ لوگ اس کے لیے تقاضا نہ کرنے لگیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ تقاضا وہ خود ہی اشاروں سے اور کنایوں سے پیدا کرتے تھے، اور اب واقعی لوگ اس کا تقاضا کر رہے تھے۔ تو اس مرحلے پہ قائد اعظم نے مارچ 1940 میں قرارداد لاہور پاس کرائی، اور پاکستان کا صحیح نصب العین جو ہے وہ ان کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے اور کرپس تجاویز آ جاتے ہیں۔ 1942 میں برطانوی حکومت نے اپنا ایک بڑا منجھا ہوا اور زیرک وزیر جو ہے وہ کرپس، سر اسٹیفرڈ کرپس اس کا نام تھا، اس کو برِ صغیر بھیجا تاکہ کانگریسی لیڈروں سے اور مسلم لیگی لیڈروں سے وہ مذاکرات کر سکے، اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے کوئی یعنی مشترکہ حل نکالا جا سکے تقسیم ملک کے لیے۔ تو قائد اعظم جو ہیں وہ یعنی ان سارے مذاکرات میں شامل رہے اگرچہ، لیکن یہ ہے کہ ملک کی تقسیم کو پائیدار اور منصفانہ حل انہوں نے قرار دیا، اور قائد اعظم جو ہیں وہ اگرچہ سر اسٹیفرڈ کرپس کانگریس کے ساتھ شامل تھا اور وہ کسی طرح سے بھی صرف مسلم لیگ کی بات نہیں ماننا چاہتا تھا، تو اس نے ایک بڑا غیر واضح سا اعلان کر دیا کہ بھئی صوبوں کا حق تسلیم کر لیا میں نے، کہ جو صوبے نئی دستور سازی اسمبلی کا تیار کردہ دستور قبول نہ کرنا چاہیں وہ اپنے لیے علیحدہ دستور بنا سکتے ہیں۔ تو قائد اعظم اس غیر واضح قسم کے اعلان سے مطمئن نہیں ہوئے، اور مطالبہ پاکستان کا انہوں نے یعنی علل اعلان مطالبہ کیا۔ پھر اس کے بعد یہ جو مختلف قسم کی سیاستیں تھیں، مختلف قسم کی جو ہتھ کنڈے آزمائے جاتے رہے کہ کسی طرح سے ملک کی تقسیم جو ہے اس کو روک لیا جائے اور انتخابات نہ ہونے دیے جائیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہندو مسلم فسادات جو ہیں جو کہ اس دور میں شروع ہوئے تھے، اس میں ان ہندو مسلم فسادات کا یہ نتیجہ نکلا اور یہ فائدہ ہوا کہ قائد اعظم نے قوم کو بااعتماد بنا دیا۔ یعنی وہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ مسلمان ایک الگ جماعت نہیں ہے بلکہ ہندوستان میں ایک ہی جماعت ہے جو کہ ہندوستانی ہے، اور اس میں مسلمان اور ہندو دونوں شامل ہیں، اس پروپیگنڈے کو انہوں نے ناکام کر دیا۔ پھر 1946 میں عام انتخابات ہوئے، اور 1945-46 کے، اور اس میں مسلم لیگی وزارتیں جو قائم ہوئیں، ان وزارتوں کے نتیجے میں یعنی مسلمانوں کو بھی یہ بات سامنے آ گئی کہ بھئی اگر ہمیں حکومت مل جاتی ہے تو ہم اس کو کس طرح سے چلا سکتے ہیں، اور پھر مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، یہ بات بھی سامنے آ گئی۔ کابینہ مشن پلان جو ہے وہ اس تابوت میں آخری کیل تھی کہ کابینہ مشن پلان بھیجا گیا برِ صغیر میں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ گاندھی کے جو وار ہیں انہیں روکا جا سکے اور ملک کو تقسیم کیا جا سکے۔ اسی کے نتیجے میں یہ جو یعنی کابینہ مشن پلان کو کے جو تجاویز تھیں ان کو ان دونوں نے ہی قبول نہیں کیا، اور قائد اعظم جو ہیں اس کے بعد راست اقدام کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب عبوری حکومت کے حوالے سے جو سفارش کی گئی ہے اس پہ ہم راست اقدام کریں گے، اور آج جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ ہمارا اہم تاریخی فیصلہ ہے، کیونکہ آج تک ہم نے دستوری طریقوں سے انحراف کی کوشش نہیں کی۔ تو قائد مسلم لیگ نے 16 اگست 1946 کو پورے ملک میں یوم راست اقدام منایا، اور اس سے برطانوی قابلین پہ یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ تحریک چلانا صرف کانگریس کو نہیں آتا بلکہ مسلم لیگ کو بھی آتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ نہرو جو ہے اپنی عبوری حکومت میں مسلم لیگ کے 5 نمائندے لینے پہ مجبور ہو گیا. تو مسلم لیگ کا یہ جو راست اقدام کا جو ضرب تھی اس کو کانگریس جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکی اور بالآخر مستعفی ہونے پہ مجبور ہو گئی. سرحدی خان صاحب وزارت نے استعفیٰ تو نہیں دیا لیکن وہ اس حد تک متزلزل ہو گئی کہ عوامی حمایت سے محروم ہونے کی وجہ سے وہ کانگریس کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکی. اس کے بعد حصول پاکستان کے لیے مسلمان تیار ہو گئے اور انہوں نے جو وزارتیں بنائیں اس میں انہوں نے لیاقت علی خان نے اور چودھری محمد علی نے غریب آدمی کا بجٹ پیش کیا اور اس بجٹ نے سردار پٹیل اور بہت سے متعصب لیڈروں کو قائل کر دیا کہ ملک کی تقسیم جو ہے ناگزیر ہے. تو یہ جو سینیریو تھا یا یہ جو سارے حالات تھے اس کے نتیجے میں انگریز بھی اور کانگریس بھی اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ یہ جو ساری جدوجہد کی جا رہی ہے اور پھر اس میں قائد اعظم نے بڑی عقل مندی سے اور بڑے مؤثر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے جو پاکستان کے لیے اقدامات کیے اور پاکستان قائد اعظم کی جو اپنی عظیم قیادت تھی اس کی وجہ سے بھی مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے اور انہیں پاکستان کے حصول کے لیے یکسو کیا گیا، عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا گیا اور اس طرح سے انہوں نے اپنے تمام مخالفین کو جھکنے پہ مجبور کر دیا. حالانکہ ہندو جو ہیں، ہندو قوم کا یہ خواب تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو محمدن ہندو بنا کے زندہ رہنے کا حق دیا جائے، لیکن وہ بھی اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ بھئی ملک کے 2 حصے کر دیے جائیں. لارڈ ٹیلی نے جو تقریر کی تھی ہندوستان کی تقسیم کے حوالے سے برطانوی دارالعوام میں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ مسلمانوں اور مسلمانوں کا جو مطالبہ ہے، جناح کا جو مطالبہ ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے، وہ گائے کے 2 حصے کرنے کے مترادف ہے. یعنی 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے گائے کی تقسیم پہ اور گائے کو تقسیم کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے ہندوستان کو کاٹنے کا مطالبہ بھی، لیکن ہم اس پہ مجبور ہیں. تو حصول پاکستان کا یہ ایک بڑا مختصر سا جو ہے وہ ہم نے جائزہ لیا کہ قائد اعظم نے کس طرح سے اس کے لیے جدوجہد کی. نیکسٹ ہم قائد اعظم کی جدوجہد پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہم دیکھ رہے تھے. نیکسٹ چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کو کون کون سے مسائل درپیش ہوئے جب اس کو قائم کیا گیا نوزائیدہ اسلامی مملکت کے طور پہ، اور ان مسائل کے حل میں قائد اعظم نے کیا کردار ادا کیا. یعنی قائد اعظم کی خدمات حصول پاکستان کے بعد، یعنی تاریخ پاکستان میں قائد اعظم کی خدمات جو ہے وہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ یاد کر لینے. بہت ساری چیزیں اس میں سے میں نے اسکپ کی ہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے. آپ کی بک کے پیجز بھی میں نے اس میں دیے میں ان کو آپ نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے اور اس میں سے شارٹ کویسچن بھی بنا لیجئے گا. اور اگر کسی کی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ ضرور پوچھیں. اور یہ ہے کہ یہ والا سلیبس جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل آپ کو اس حوالے سے لگے گا کہ جیسے بچوں کو پاکستان اسٹڈیز سے تھوڑی چڑ ہوتی ہے، اسی طرح کا سلیبس جو ہے یہ تاریخ پاکستان کا ہے. لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا انٹرسٹ لے کے دیکھیں گے، یعنی اس وقت کے حالات و واقعات کا جائزہ لیں گے مسلمانوں اور ہندوؤں کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو پھر آپ اس میں انٹرسٹ فیل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی مدد کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.